تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابتدا ہے اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تمام تعریفات اور تمام عبادات اس پروردگار عالم کے لیے جو میرا اور آپ کا حقیقی مالک اور حقیقی رازق ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و معزز حاضرین مسجد، برادران اسلام، نوجوانان امت، پردہ نشین خواتین اسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اور وہ مدبر الامر اور مدبر الکون ہے۔ وہی ذات ہے جس کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، بے شک بالکل اسی طرح انسان کے فیصلے اور اللہ کے فیصلوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ انسان کا فیصلہ یہ کبھی بدل جاتا ہے، یا اس کو مجبوری میں بدلنا پڑتا ہے، یا زبردستی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو بدلے، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے فیصلے کو روکے، کوئی قوت ایسی نہیں جو اس کے حکم کو روکے۔ بے شک تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کیوں نہ ہو، اس کا بے پناہ احسان ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں امتی بنایا تو ایسی شخصیت کا امتی بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، جس ہستی کو ماننے کے بعد وہ لوگ جو کبھی جاہل بدھو کہلایا کرتے تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، ان کو نبی مانا، اور صرف نبی نہیں مانا، صرف صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، ان کے منہج اور ان کے منہاج کو اپنی زندگی کا تھیم پیج بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحابہ کے خطاب سے نوازا، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا درجہ دیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو ذرا، اس کائنات میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اور درجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اگر راضی ہو جائے تو اس خوش نصیب انسان کو اور کیا مقام چاہیے؟ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار کیوں اللہ نے ان صحابہ کی جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا؟ کیوں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی؟ آخر کیا وہ راز ہیں؟ آخر کیا وہ اصول ہیں؟ وہ کیا ضوابط ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے وہ معلم و مدرس بن گئے؟ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک خاص سبب، ایک خاص اصول جن پر صحابہ ہر وقت عمل کرتے تھے، اور ہر وقت نبی کے درس سے وہ اصول صحابہ سیکھتے تھے، وہ درس کیا ہے؟
وہ اصول و درس کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جاہلیت کی زندگی سے نفرت دلا دی تھی، جہالت سے ان کو نفرت کروا دی گئی تھی۔ جاہلیت کی زندگی، اسلام سے پہلے جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزارتے تھے، وہ جاہلیت کی زندگی تھی۔ نہ انسانیت کی ہمدردی، نہ ہی انسانیت کے آداب، اور جانور و حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تھی جاہلیت کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تعلیم دی تو صرف جاہلیت سے نفرت نہیں دلوائی، بلکہ کہا کل امور من امور الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ آج میں تمام جاہلیت کے اعمال کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، پاؤں تلے کچل دیتا ہوں۔ جو بھی عمل جاہلیت میں جاہلوں نے ایجاد کیا تھا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد میں ان تمام جاہلیت کے امور کو موضوع تحت قدمی، میں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہوں۔ یہ وجہ، یہ ریزن، یہ اصول تھا جن کو صحابہ نے جب اپنایا، اللہ نے ان کو اپنی رضا کا درجہ دیا۔ تو آج ہم نوٹ کرتے ہیں کہ وہ جاہلیت کے کیا اصول تھے جو اسلام سے پہلے لوگوں نے اپنائے ہوئے تھے، اور کہیں نہ کہیں یا بالیقیناً اگر کہا جائے تو آج بھی وہ جاہلیت کے اسباب، وہ راستے، وہ میدان کھلے نظر آتے ہیں، اور اس پر لوگ آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو جاہلیت میں رواں دواں تھی، وہ آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من امور الجاہلیہ من عمل اعمال الجاہلیہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ سب سے پہلی چیز النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، رونا، پیٹنا، چلانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے منہ پہ تماچے مارنا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اپنے گالوں پر تماچے مارے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے، اللہ پر شکایت کرے کہ میرا ہی بیٹا ملا تھا، میرا ہی باپ ملا تھا، میری ہی ماں ملی تھی، میرا ہی گھر ملا تھا مصیبت کے لیے۔ پیارے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو، شاقت جیبہا، جو اپنے گریبان کو پھاڑ دے اور رونا پیٹنا چلانا شروع کر دے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اگر یہ عورت توبہ نہیں کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ چیزیں اکثر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا مصیبت کے وقت میں عورتوں میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو نوٹ کر کے کہا، ایسی عورت اگر توبہ نہیں کرتی اور اسی حالت میں مر جاتی ہے تو آج دنیا میں بڑا پاک و صاف لباس پہننے کی کوشش کرو، لیکن کل قیامت کے دن گندگی سے اٹا لباس اس کو پہنایا جائے گا، جس کے اندر ثم یلحظ فیہ النار، جہنم کی آگ کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ مومن کا رویہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے جو مصیبت کے وقت چیختا ہے، یہ جاہل ہے جو مصیبت کے وقت چلاتا ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ مصیبت آتی ہے مومن پر، پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج ملک ہندوستان میں، عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر پریشانی کے احوال ہیں، پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے۔
وہ چیختا چلاتا اپنے گریبان کو پھاڑتا نہیں ہے، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ سے آپ کے پریشانی کے وقت کوئی آپ کا بھائی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے۔ جب اللہ آپ کی زبان سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری تعریف بیان کی ہے۔ ابنوا لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بناؤ، اس کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بناؤ، اس گھر کا نام کیا ہوگا؟ سموہ بیت الحمد۔ اس گھر کا نام اللہ رکھے گا تعریف کا گھر۔ جب بھی جنتی اس گھر کے سامنے سے گزرے گا تعریف کرتے ہوئے گزرے گا کہ کیا عالی شان محل ہے۔ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ گھر بنایا ہے۔ آج ہم بھی جب کبھی ایسے علاقوں اور ایسے ہاؤسز اور ایسے گھروں سے گزرتے ہیں تو چند لحظے چند منٹ وہاں کھڑ کے اس گھر کی عالی شان عمارت کو دیکھتے ہیں اور دل میں تمنا کرتے ہیں کاش اس کا مالک میں ہوتا۔ اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہاں صرف الحمدللہ کہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت میں اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا ابنوا لہو بیتن فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام کیا ہوگا؟ سموہ بیت الحمد۔ اس گھر کا نام رکھو تعریف کا گھر۔ جنتی گزرے گا، ہر جنتی گزرے گا آپ کے گھر کی تعریف کل جنت میں کرتے ہوئے جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کا رویہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت چیخے اور چلائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جاہلیت کا وہ دوسرا نمونہ جس سے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور آج بھی توجہ ادھر التماس کرتا ہوں، ادھر توجہ رکھیں، آج بھی وہ جاہلیت کے کچھ شوشے ہمارے اندر موجود ہیں۔ کیا تھا؟ وَاسْتَسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ۔ کیا مطلب؟ جب کبھی جاہلیت میں بارش کا موسم آتا، برسات کا موسم آتا، اللہ کی رحمت برستی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ستارہ یہاں سے وہاں چلا گیا، اس وجہ سے بارش آئی۔ وہ ستارہ وہاں سے وہاں چلا گیا، اس وجہ سے بارش آئی۔ یہ ستارہ یہاں تھا، بدل گیا، مصیبت آئی۔ اللہ اکبر! ستاروں کے بدلنے پر ایمان رکھنے والوں کو جاہل کہا، اور بس اتنا ہی نہیں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ فرق بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کیا فرق کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرق کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ ستاروں کے بدلنے کی وجہ سے بارش ہوئی، مومن وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ موسم کے اس طرح ہونے کی وجہ سے برسات ہوئی یا ستارے کا اس میں کچھ اثر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مومن وہ ہے جو کہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، ہم پر رحمت برسی اللہ کی، ہم پر بارش برسی تو وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، کسی ستارے کے گردش کی وجہ سے برسات نہیں ہوئی۔ اور کافر وہ ہے مطرنا بنوء کذا و کذا، ہم پر برسات ہوئی تو ستاروں کے بدلنے کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ اکبر! اب آپ پوچھیں گے آج یہ لوگوں کا عقیدہ کہاں ہے؟ یقین نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ اردو کے پیپرز، سہارا، سالار، یہ بنگلور سے جو پیپرز چھپتے ہیں، اٹھا کے دیکھ لینا، کسی اخبار کے کونے میں ابراج کا صفحہ ہوگا جہاں ستاروں کا علم بیان کیا ہوگا۔ آج کا مسلمان اس کا عقیدہ چیک کرو، جب کبھی وہ نیوز پیپر اٹھاتا ہے تو ستاروں کے صفحے کو نکالتا ہے، ابراج کو چیک کرتا ہے، ستاروں کے صفحے کو چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ستارہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کا نام بڑے سے بڑے صحابی سے ٹکراتا ہے، اس کی زندگی، اس کے نام کا تعلق
اسلام کے بڑے بڑے اسکالر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ وہ پیپرز کو چیک کرتا ہے کہ کس جگہ ستارہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے لوگ اس عقیدگی کا شکار ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کوئی انسان جب کامیاب ہوتا ہے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ اپنی کامیابی کا اظہار کچھ اس طرح کرتا ہے کہ بہت پہلے ہی کسی نے اشارہ دے دیا تھا، ارے ہمارے صاحب نے، ہمارے ماموں نے، ہمارے ابا نے کہہ دیا تھا کہ آگے چل کر تو بہت بڑا آدمی بنے گا، میں آج بن گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ کیا میں حقیقت کے خلاف بول رہا ہوں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج کامیاب انسان اپنی کامیابی کا اظہار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اشارہ مل چکا تھا، میرے ماموں نے کہہ دیا تھا، فلاں پیر صاحب نے کہہ دیا تھا تو بڑا آدمی بنے گا، آج میں بڑا آدمی بن چکا ہوں۔ پیارے نبی نے تو صحابہ کو کبھی اشارے نہیں دیے، صدیق کامیاب ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو کبھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا تھا، عمر کامیاب ہوئے تو کبھی نہیں کہا، یہ اشارے کبھی صحابہ کو نہیں ملے۔ لیکن آج جگہ جگہ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، کامیاب ہونے کے بعد کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ بیٹا تو بڑا ہو کر ایک بہت بڑا کامیاب انسان بنے گا، لو آج میں بن چکا ہوں۔ یہ اللہ پر ایمان ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کہے میری بربادی، میری کامیابی یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم سے ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کل امور، پھر سے میں جملہ دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے، کل امور من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، ہر وہ عمل جو جاہلیت کا عمل تھا آج میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ دوسرا وہ نمونہ جو لوگوں نے اپنایا تھا، صحابہ نے اس سے نفرت کی اور اللہ کے نبی نے نفرت کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا جو آج ہمارے درمیان بھی پایا جاتا ہے، جاہلیت کا وہ پہلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے آگاہ فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ دیکھو آج ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں امن و امان قائم کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے معاشرے کو سدھارنا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، معاشرے کے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرنے والے ہوں گے۔ میرا دادا ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میری دادی، میرا خاندان ایسا تھا۔ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے والے، اپنے خاندان پر فخر کرنے والے، یہ جاہلیت کا رویہ تھا۔ لیکن آج بھی آپ اس معاشرے میں دیکھیں گے لوگ ایسے ملیں گے جو بے جھجک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے اپنے خاندان پر اور اپنے باپ دادا پر، اور ان کا عمل کچھ نہیں ہے، ان کی جھولی خالی ہے اعمال سے، ان کی جھولی آداب اور اخلاق سے خالی ہے۔ یہ صرف معاشرے میں اپنے سینے کو پھلا کے پھرتے ہیں تو صرف اپنے باپ دادا کے نام پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں، کڑوی لگے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کبھی نبی کی بات کو سینے سے لگا کے مانتا ہے، اتراتا نہیں۔ کیا کہا پیارے نبی نے؟ ایھا الناس، وہ لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، اے لوگوں بے شک اللہ نے تمہارے اندر جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کر دیا ہے، اور ایک چیز کو ختم کیا، وہ کیا ہے؟ وَتَعْظُومَهَا بِالْآبَاءِ، اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرنا اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ الناس رجلان، اب کائنات میں صرف دو ہی لوگ بچے ہیں،
کائنات میں صرف 2 لوگ بچے ہیں، البر التقی کریم علی اللہ. ایک وہ ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک ایسے بندے کا بڑا درجہ ہے، کریم علی اللہ، وہ بڑا عزت والا ہے. اور ایک ایسا شقی حین علی اللہ جو بدبخت ہے، فاسق و فاجر ہے اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کے بیٹے ہو. باپ دادا پہ فخر کرنے والوں سن لو، واللہ خلق آدم من التراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. اور اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، تم اپنے باپ دادا پر فخر نہ کیا کرو، ان کے اعمال پر، وہ بیچارے جو کر کے چلے گئے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، لیکن تم اپنے باپ دادا پر فخر نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جعلان کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل بنائے گا. اب جانتے ہیں جعلان کیڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ کیڑا جو غلاظت کو جمع کرتا ہے، جس کو اردو میں گبریلا کہا جاتا ہے، وہ کیڑا جو غلاظت کو جمع کرتا ہے، ایسا انسان اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوگا جو اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرتا ہے. ارے ذرا دیکھو حضرت بلال سے سوال کیا گیا رضی اللہ عنہ، بلال بڑی باتیں تم کرتے ہو، ذرا اپنے باپ کا نام تو بتلاؤ. لوگوں کی عادت ہے لوگوں کو تکلیف دینا. حضرت بلال غلام تھے، اور غلام کا خاندان اور اس کا والد یہ کیا ہوتے ہیں زیادہ آتا پتہ ان کا نہیں ہوتا. مقصد تھا حضرت بلال کو تکلیف دینا. سوال کیا بلال اپنے خاندان کا نام بتاؤ، اپنے باپ کا نام بتاؤ. حضرت بلال کا جواب تھا انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے اسلام سے عزت ملی، مجھے اسلام سے ذلت سے اٹھایا گیا، عزت کی بلندیوں پر بٹھایا گیا، میں فخر سے کہتا ہوں میں اسلام کا بیٹا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے سفر کر کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کوئی خاندان نہیں تھا، مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے. گزرنے والا پوچھتا سلمان تمہارا خاندان یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، مجھے اسلام سے عزت ملی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تمہارا تعارف ہو جائے. اس لیے نہیں کہ تم اپنے باپ دادا پر فخر کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہی عزت پانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جانتے ہیں خاندان قریش کے سامنے دنیا کے کسی خاندان کی کوئی اہمیت نہیں. اتنا پاک حسب اور نسب. مؤرخین لکھتے ہیں وہ خاندان ایسا خاندان کہ اس خاندان میں کبھی نعوذ باللہ ناجائز نطفہ کبھی پیدا نہیں ہوا. اتنی بڑی بات اس خاندان کی، اور اسی وجہ سے پیارے نبی کو اس خاندان میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خاندان قریش کے رہنے والے، سب سے افضل خاندان، اور مدینے کی مارکیٹ کے سب سے کامیاب تاجر. وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کروا رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے. حضرت عبد الرحمن کی بہن رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی، حضرت بلال اسلام سے پہلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے. ذرا بتاؤ تو صحیح، کیوں انہوں نے خاندان کا اختلاف نہیں کیا؟
کیوں عبد الرحمن بن عوف نے نہیں کہا کہ میں اپنے ہی خاندان میں نکاح کرواؤں گا، اپنے ہی خاندان کے لڑکے کو میں دوں گا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نزدیک خاندان اور قبیلوں پر اترانے والے کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک تو اہمیت ہے تو تقوی کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، جاہلیت کا ایک سب سے بڑا رویہ اور نمونہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نفرت دلوائی تھی، وہ تھا اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرنا۔ اچھا، اور ایک اور سب سے بڑا جاہلیت کا پہلو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب کبھی لڑتے ہیں تو اسلام کے لیے نہیں لڑتے، جب کبھی ہماری زبان نکلتی ہے تو اسلام کے دفاع کے لیے نہیں نکلتی۔ اور ذرا دیکھو، جائزہ لو، ہمارے معاشرے اور سماج میں نوجوانوں کی ایسی ٹیم ہمیشہ سیٹ رہتی ہے جو کسی بھی معاملے میں گھس کر لڑ جائے گی، مر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ان سے پوچھیے کہ معاملہ کیا تھا، وہ کہیں گے پتہ نہیں، بس ہمیں کہا گیا تھا کہ جانا ہے، مار پیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہوا دیکھا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو آدمی اس طرح کی لڑائی میں مر جائے جس کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ لڑائی حق کے لیے نہ ہو، اسلام کے لیے نہ ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس لڑائی کے درمیان وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ وَإِن قُتِلَ فَقَتْلَتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اگر وہ مرتا ہے تو اس کی موت کس پر ہوئی؟ جاہلیت پر ہوئی۔ تو آج بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں، وائلنس میں مبتلا ہیں، گروہ بندی میں مبتلا ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے اپنی جوانی کو کامیاب بنائیں گے، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ ایسے گروپس میں ہیں تو یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے نمونے کو 1400 سال پہلے اپنے پاؤں کے تلے رون دیا ہے، کچل دیا ہے۔ جاہلیت کا چوتھا نمونہ، جب کبھی چاند گرہن ہو جاتا، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی یا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی، جس کو کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، تو لوگوں کا اس وقت عقیدہ تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے، یا کسی بڑے انسان کی وفات ہو چکی ہے، وہ مر چکا ہے۔ آج بھی بہت سارے عقائد ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، چاند گرہن ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بار بار چاند کا گرہن ہو جانا، بے نور ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ تو بڑا ہونے والا ہے، کچھ تو ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو چاند گرہن ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، تو لوگوں نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے تھے، ہم نے کہا تھا کہ کسی کے مرنے اور جینے پر یہ چاند اور سورج بے نور ہوتے ہیں، تو دیکھو آج پیارے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو یہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ سنو، تمہارا عقیدہ اگر یہ ہے کہ یہ چاند گرہن اور یہ سورج گرہن کسی کے مرنے اور جینے پر ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان لموت احد ولا حیاہ، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر کبھی بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اشارہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ تو نمازوں کی طرف دوڑو جب تک کہ چاند گرہن ختم نہ ہو جائے، یعنی اللہ کا یہ اشارہ ہے کہ جس طرح
میں اس سورج کی روشنی کو کھینچ سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں، تو ذرا سوچو تمہاری جان کو نکالنے میں کتنا دیر مجھے لگے گا، کتنی دیر لگے گی؟ تو سمجھداری اور ہوشیاری سے زندگی گزارو، بے ہوش اور مدہوش ہو کے زندگی نہ گزارو۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو جاہلیت کا یہ رویہ تھا، لوگ چاند اور سورج کے بدل جانے پر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مر گیا اور کوئی جینے والا ہے، کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ اور جاہلیت کا ایک اور بڑا نمونہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، وہ کیا تھا؟ جب کبھی دور جاہلیت میں بیٹا پیدا ہوتا، اور سمجھ لو یہ آج بھی ہے، تو لوگ بڑی خوشی اور اہتمام کے ساتھ مٹھائیاں تقسیم کرتے، بولتے پھرتے کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے، اور مٹھائی اس گھر کو بھی پہنچتی جس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، دشمنوں کو بھی مٹھائی بانٹی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور جب کبھی بیٹی پیدا ہوتی، قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب انہیں بشارت دی جاتی کہ مبارک ہو تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سر جھکاتے ہوئے اپنے منہ کو کالا کر کے وہ معاشرے کے سامنے سے گزرتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ پھر اس آدمی کے پاس دو ہی راستے ہوتے، یا تو یہ کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ساری زندگی جو ہے لوگوں سے شرماتا ہوا، لوگوں سے نظریں نہ ملا کر سر جھکاتا ہوا گزار دے، یا آخری آپشن اس کے پاس یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ ایک صحابی آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، پیارے نبی میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں نے ان ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، اسلام آیا تو عبداللہ بن مسعود یہ کہنے پر مجبور ہوئے جب ان کی بیٹی تشریف لاتی ہے، مرحباً یا بنت، اے میرے بیٹی مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، تو ہی وہ ہستی ہے جو جہنم اور میرے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین فأدبہن وأطعمہن وسکاہن وزوجہن، جس آدمی کے پاس 2 بیٹیاں ہو اور وہ ان بیٹیوں کو پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کی شادیاں کرواتا ہے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے کل جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گی، حجاب بن جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فون وہاں سے نہیں آتا، آپ کو فون کرنا پڑتا ہے کہ بھائی سب خیر تو ہے؟ بڑی بے چارگی کے ساتھ وہ سامنے سے جواب دے گا، ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن معاشرے میں کچھ ایسے زندہ دل بھی موجود ہیں، الحمدللہ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی یا دوست کہہ لیں، ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خوشی سے فون کر کے کہنے لگے، مولوی صاحب بیٹی پیدا ہوئی ہے، کوئی اچھے سے اچھا نام آپ تجویز کریں۔ یہ سن کر دل کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جاہلیت کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج آپ دیکھیے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایسے جاتے ہیں، بھائی صبر کرو انشاءاللہ آئندہ بیٹا ہو جائے گا، ایسے جاتے ہیں کسی میت کی ماتم پرسی کے لیے گئے ہو، تعزیت کے لیے گئے ہو، والد کو تسلی دے کر آتے ہیں، والد کو تسلی دے کر آتے ہیں کہ صبر کر لو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور یہ بیٹے نعمت ہے، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور نیکیوں کے بارے میں اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ نیکیوں کے لیے اجر و ثواب دیتا ہے، اور یہ جو بیٹے اللہ نے تمہیں دیے ہیں نا نعمت کے طور پر، کل سوال ہوگا ان بیٹوں کو کیا پڑھایا کیا لکھایا،
یا صرف مال جمع کرنے، مال بٹورنے کے لیے ڈگریاں دلوائی؟ کل سوال ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جاہلیت کا ایک اور برا نمونہ تھا جو آج بھی ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔ جاہلیت کا ایک اور نمونہ جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت دلائی، وہ بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ تھا کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہ کرنا۔ آج بھی آپ دیکھیے، گھر میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آ جائے تو بیٹا چلا کر کہتا ہے اماں مصیبت کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، کیا اللہ کو میری ہی جاب ملی تھی؟ کیا میں ہی دکھا پریشانیوں کے لیے؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، جب کوئی بندہ فلائٹ میں سفر کرتا ہے، اس کی جان ہوتی ہے، اس کے قیمتی ساز و سامان ہوتے ہیں، مہنگے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، سب لے کر وہ فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے اور چین کی نیند سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ کس بھروسے پر؟ کس بھروسے پر؟ پائلٹ کے بھروسے پر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کو پائلٹ ہوتا ہے، پائلٹ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی پلین آٹو پائلٹ ہوتا ہے، خود بخود چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں مکمل بھروسہ، وہاں چین کی نیند ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر تھوڑا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ ایمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام ہے جو اللہ کی تقدیر پر شکایت کرے؟ ارے کیوں نہیں کہتے کہ جو بھی ہے الحمدللہ؟ مصیبت آئے تو کیوں نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیوں نہیں کہتے کہ مصیبت دینے والا، مصیبت لینے والا، غم دینے والا، خوشی دینے والا یہ اللہ ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے میرے بھائیوں روکا ہے، یہ جاہلیت ہے۔ صحابہ کبھی اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ صحابہ کو ایسی چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اور اس کے بعد جاہلیت کا ایک اور آخری پہلو جسے پیارے نبی نے روکا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے ہمارے احباب سفر کے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ سارے وہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگلوں کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، خوشیاں نہیں مناتے، اور مزید کسی کی موت اس میں ہو جائے تو سمجھتے کہ اب سارا سال اسی طرح جانے والا ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہے تو وہ تمہارے اعمال ہے۔ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تم منحوس ہو، تمہارے اعمال گندے ہیں تو تم منحوس ہو۔ دن کوئی منحوس نہیں ہے۔ لوگوں کے اعمال تو اللہ اکبر اتنے بڑے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے الو کے حوالے کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے فیصلے کالی بلی کے حوالے کرتے ہیں۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لوگ تجارت کے لیے نکلتے تو کبوتر اڑاتے، پرندہ اڑاتے۔ اگر وہ پرندہ سیدھی جانب جو ہے اڑ جاتا تو سمجھتے ہاں آج بھلائی ہے، اگر ایسے مڑتا تو واپس ہو جاتے۔ اگر وہ پرندہ اڑتا ہی نہیں تو کسی کو کہتے جا اس کو اڑا، وہ دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، جب وہ کام کے لیے نکلتے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، گر گیا، وہ فوراً واپس چلا جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ سارا دن کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے، کیا کہتے ہیں؟ کس کا منہ دیکھ کو اٹھا کیا آج میں؟ یہ الفاظ ہیں نا ہمارے۔ کسی کے منہ کو دیکھنے سے آپ کا دن منحوس ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بادشاہ کا قصہ بڑا مشہور تھا۔ وہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ کانا انسان جو ہوتا ہے، جس کی آنکھ نہیں ہوتی، اگر صبح سویرے وہ کسی کو دکھ جائے تو اس کا دن بڑا منحوس جائے گا، ٹھیک ہے،
بادشاہ ایک دن سفر کر رہا تھا, سامنے سے کانا انسان دکھ گیا, بادشاہ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, پوچھا نہیں کچھ, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. اب پھر اس انسان کو جب کبھی رہا کیا گیا تو پھر اس قیدی نے, اس کانے انسان نے بادشاہ سے سوال کیا کہ تو نے مجھے جیل اور قید خانے میں کیوں بند کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ کانا انسان ہمارے معاشرے میں منحوس سمجھا جاتا ہے. اس نے بڑا ہی پیارا جواب اس بادشاہ کو دیا کہ بادشاہ سلامت, میں ہر دن اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا تو مجھے کبھی کسی نے قید نہیں کیا. جب میں ایک دن گھر سے نکلا تو آپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو اسی دن مجھے قید کر دیا گیا. ذرا بتاؤ کہ یہ منحوسیت میرے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ یہ منحوسیت میرے اندر ہے یا آپ کے اندر ہے؟ یار اتنا ایمان ہمارا ڈگمگاتا ہے. ہماری یہ عورتیں کہتی ہیں کہ رات کو گھر میں جھاڑو دینے سے بے برکتی آ جاتی, اور وہاں جھاڑو بیچنے والا وہ مالدار بن چکا ہے اور یہاں جھاڑو لگانے والے فقیر بن چکے. اب کیا کہا جائے ایسے مسلمانوں کے اسلام پر, ایسے مومنوں کے ایمان پر؟ بھلا تمہارا بھی کوئی ایمان ہے جو جھاڑو سے ختم ہو جائے, جو لوٹے کو الٹا رکھنے سے ختم ہو جائے؟ جی, کئی لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ برتن سارے الٹے کر دو ورنہ وبائیں داخل ہو جائیں گی. یہ ہمارے عقیدے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عقیدوں کو صحابہ کے سامنے رکھ کر کہا, کل امور من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی, کہ میں نے جاہلیت کے ہر عمل کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اور بہت ساری تفصیلات ہیں, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس کا علاج بتاتا چلوں کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ہمیشہ بدفعلی لینا بند کرو. کیا مطلب بدفعلی لینا بند کرو؟ کہ بھائی مجھے بخار آ گئی, کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا. اللہ کے بندے, کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے. ہر ہمیشہ جادو ہی نہیں لگا رہتا, جادو کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. تب پتا چلے انسان گر جائے, کاروبار تھوڑا جو ایسا ٹھنڈا ہو جائے, لوگ کہنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا کسی نے کچھ کروا دیا ہے, پتہ نہیں کون سی سبزی, کون سا نیمبو جو ہے پھروا دیا ہے. بلکہ یہ کہو چوٹ لگی تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوٹ کے بدلے بھی مجھے نیکی دے گا. حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اللہ اس کانٹے کے بدلے مومن کے لیے ثواب لکھتا ہے. کتنا بھی برا ہو کہو کہ اللہ نے یہ میری بھلائی کے لیے کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی. یہ کہو, بدفعلی لینا بند کرو. اور تیسرا, اپنے بھروسے کو مضبوط کرو. کیسا بھروسہ, کیسا توکل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا ہے کبھی؟ فرعون کا لشکر پیچھے ہے, سامنے سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی, موسیٰ ہمیں ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا, اگر ملک میں رہتے تو چلو ظلم سہتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو زندہ بچتے. یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. فرعون کا لشکر پیچھے ننگی تلواروں کے ساتھ ہے, ہمیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. حضرت موسیٰ کوئی چوراہے پہ نہیں کھڑے تھے, کوئی میدان میں نہیں کھڑے تھے, حضرت موسیٰ کھڑے تھے سمندر کے سامنے. کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ ان معی ربی سیہدین, میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. پاگل ہے جو آج یہ کہے کوئی سمندر کے سامنے؟ لوگ پاگل کہیں گے کہ تجھے سمندر کے سامنے کہاں راستہ ملے گا. راستہ ملا یا نہ ملا؟ راستہ ملا نا. سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور حضرت موسیٰ وہاں سے گزر کر چلے گئے. کیسا توکل, کیسا بھروسہ. حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ, مکہ چٹیل میدان, کڑکتی دھوپ, ہر طرف ریت. حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو
اور اپنے بچے اسماعیل کو اس کڑکتی بلکتی دھوپ میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ کا توکل، بھروسہ، ان کا ایمان دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ میرے شوہر، یہ جو تم کر رہے ہو اس میں کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو تم چلے جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک عورت کا یہ ایمان تھا، یہ عورت کا ایک بھروسہ، اس کا توکل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے موسیٰ کو کسی صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دو۔ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ایسا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا یہ ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، اللہ نے کہہ دیا تھا یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم موسیٰ کو بچائیں گے اور دشمن کے محل میں اس کو پالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، اٹوٹ بھروسہ کس پر؟ اپنے دوست پر نہیں، پیر بابا ولی پر نہیں، اس اللہ پر جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو اسی عنوان کو تفصیلی انداز میں بیان کیا جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جاہلیت کے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھیں اور توحید پر میری اور آپ کی موت ہو، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔